قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا بيان عن قيس عن جرير رضي الله عنه عنهم قال كان بيت في الجاهلية يقال له ذو الخلسة والكعبة اليمانية والكعبة الشامية، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلسة؟ فنفرت في 150 راكبا فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فدعا لنا ولأحمس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. یہ 2-3 روایتیں غزوۃ ذی الخلاصہ کے بارے میں، اور یہ یمن کے اندر ایک بت تھا، اور بلکہ انہوں نے ایک بیت اللہ، یہاں کے بیت اللہ اصل بیت اللہ کے مقابلے میں بنا دیا تھا، اور اس کو وہ کعبہ یمانیہ کہتے تھے کہ یہ یمن والا کعبہ ہے، اور یہ جو مکہ مکرمہ کا کعبہ ہے اس کو کہتے تھے کہ یہ کعبہ شامیہ ہے۔ حالانکہ شام میں تو نہیں تھا، لیکن یمن سے اگر شام کی طرف جائیں تو راستے میں مکہ مکرمہ آتا ہے، تو چونکہ یہ شام کی راستے میں تھا اس لیے اصل جو بیت اللہ ہے اس کو تو وہ لوگ کہتے تھے کعبۃ الشامیہ، اور یہ جو ذو الخلصہ اور وہاں جو کعبہ تھا اس کو کہتے تھے کعبہ یمانیہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ اور ان کے قبیلہ احمس کے لوگوں کو بھیجا کہ تم جا کر اس کعبے کو منہدم کرو، بت کو توڑو، اور وہاں جو کچھ یہ کفر اور شرک ہو رہا ہے اسے ختم کرو۔ اس سے متعلق 2-3 روایتیں۔ پہلی روایت ہے جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی کہ دور جاہلیت کے اندر ایک گھر تھا جس کو ذو الخلصہ کہتے تھے، اور اس کو کعبۃ الیمانیہ بھی کہا جاتا تھا۔ اسے ذو الخلصہ اور کعبہ یمانیہ کہا جاتا تھا۔ آگے ہے والکعبۃ الشامیۃ، الکعبہ مبتدا، الشامیۃ اس کی خبر، کہ کعبہ جو ہے وہ تو شام والا کعبہ ہے، لیکن وہ اپنے کعبے کو کعبہ یمانیہ کہتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ کیا تم مجھے ذو الخلصہ سے راحت نہیں پہنچاؤ گے؟ مجھے سن کر تکلیف ہوتی ہے کہ انہوں نے وہاں کفر اور شرک کا مرکز قائم کیا ہوا ہے۔ الا تریحنی من ذی الخلصہ، تو میں 150 سواروں کے ساتھ گیا اور ہم نے اس کعبے کو توڑا، جعلی کعبے کو توڑا، اور وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو قتل کیا۔ پھر اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ساری بات آپ کو بتلائی، تو آپ نے ہمارے لیے اور میرے قبیلے احمس کے لیے دعا کی۔ اب اس میں آ رہا ہے کہ میں آیا، لیکن اگلی روایت میں آ رہا ہے کہ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے قاصد بھیجا تھا، اس قاصد نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی۔ اور یہ دونوں روایتیں اپنی جگہ میں ٹھیک ہیں۔ پہلے قاصد بھیجا، قاصد نے آ کر اطلاع کر دی، پھر اس کے بعد میں حضرت جریر ابن عبداللہ خود بھی تشریف لے آئے، انہوں نے بھی جناب سارا واقعہ نقل کیا۔ تو فدعا لنا ولاحمس، تو آپ نے ہمیں دعا دی اس کامیابی پر۔ جی۔ وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس قال لي جرير رضي الله عنهم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وكان بيتا في خثعم يسمى كعبة اليمانية، فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس وكانوا أصحاب خيل۔ یہ سب گھوڑ سوار تھے، لیکن میں گھوڑے پر بیٹھ نہیں سکتا تھا، یعنی میں جم کر نہیں بیٹھ پاتا تھا۔ جی۔ وكنت لا أثبت على الخيل فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في آپ صدري۔ نے میرے سینے پر زور سے ایک ہاتھ مارا،
یہاں تک کہ آپ کی انگلیوں کے نشانات مجھے اپنے سینے پر نظر آئے، لیکن آپ کے ہاتھ کے مارنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ طاقت دے دی، قوت دے دی کہ میں گھوڑے پر جم کے بیٹھنے لگا، اور آپ نے مجھے دعا بھی دی۔ کیا دعا دی؟ وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. یا اللہ اس کو ثابت قدم رکھ، اس کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا دے۔ جی۔ فانطلق إليها فكسرها وحرقها ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جریر ابن عبداللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا تو جریر کے قاصد نے آ کر یہ بات بتائی کہ والذی بعثک بالحق، قسم ہے اس اللہ کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ما جئتک، میں آپ کے پاس نہیں آیا، حتی ترکتھا، یہاں تک کہ میں نے اس کعبہ یمانیہ کو چھوڑ دیا ہے، کانہا جمل اجرب، گویا کہ وہ خارشی اونٹ ہے۔ جب اونٹ کو خارش ہوتی ہے تو اونٹ کا رنگ ویسے کالا نہیں ہوتا، لیکن خارش کی جو جگہ ہے جہاں جہاں اس کو خارش ہوتی ہے تو وہ کالا ہو جاتا ہے۔ تو مقصد یہ تھا کہ ہمارے جو سردار ہیں جریر ابن عبداللہ بجلی، انہوں نے اس گھر کو جلا کر راکھ کر دیا ہے، کالا کر دیا ہے، بت کو توڑ دیا ہے اور جلا دیا ہے۔ جی۔ فقال رسول جرير والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب. قال فبارك صلى الله عليه وسلم في خيل أحمس ورجالها 5 مرات. آپ نے احمس کے گھوڑوں اور گھوڑ سواروں کے لیے برکت کی دعا کی 5 مرتبہ۔ جی۔ وبه قال حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير رضي الله عنهم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلسة؟ فقلت بلى. فانطلقت في 50 و100 فارس أحمس وكانوا أصحاب خيل وكنت لا أثبت على الخيل، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضرب يده على صدري حتى رأيت أثر يده في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فما وقعت عن فرسي بعد. قال وكان ذو الخلسة بيتا باليمن لخثعم وبجيلة فيه نسب تعبد يقال له. ذو الخلسة ایک گھر تھا، انہوں نے گھر بنایا ہوا تھا کعبے کی طرح کا، اور 2 بڑے قبیلے تھے خثعم اور بجیلہ، اور اس گھر کے اندر بت تھے تعبد، ان بتوں کی عبادت کی جاتی تھی، اور اس کا انہوں نے نام رکھا ہوا تھا کعبہ یمانیہ۔ جی۔ يقال له الكعبة. قال فأتاها فحرقها بالنار وكسرها. قال ولما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم بالأزلام، فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا فإن قدر عليك ضرب عنقك. قال فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير فقال لتكسرنها ولتشهدن أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك. قال فكسرها وشهد. ثم بعث جرير رجلا من أحمس يكنى أبا أرطاط إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرب. قال فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها 5 مرات. جب جریر یمن پہنچے اور اپنے 150 لوگوں کے ساتھ، تو وہاں ایک آدمی تھا جو استقسام بالازلام کر رہا تھا، اور یہ بات پیچھے گزر چکی کہ استقسام بالازلام کا ایک مطلب یہ ہے کہ تیروں کے ذریعے سے قسمت کا حال معلوم کرنا، اور دوسرا استقسام بالازلام کا مطلب ہے تیروں کے ذریعے سے چیزیں تقسیم کرنا، یعنی جوا کھیلنا۔ تو استقسام بالازلام جوئے کے معنی میں ہو، یا استقسام بالازلام قسمت کا حال معلوم کرنے کے معنی میں ہو، دونوں صورتوں میں یہ ناجائز ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ تو وہاں ایک آدمی یہی کام کیا کرتا، لوگوں کو تیروں کے ذریعے سے ان کی قسمت کا حال بتایا کرتا تھا۔ جیسے لوگ یہاں بھی بیٹھے رہتے ہیں، ہاتھ دیکھ کے جناب الٹب اپنا کہتے رہتے ہیں کچھ جو سمجھ میں آتا ہے۔ تو اسے بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد یہاں آئے ہوئے ہیں، اور اگر
اسے انہیں تمہارے اوپر قدرت ہو گئی تو وہ تیری گردن مار دیں گے۔ تو وہ استقسام بالازلام کر رہا تھا کہ جریر ابن عبداللہ وہاں پہنچ گئے اور کہا کہ ان تیروں کو توڑ، لَتَكْسِرَنَّهَا، ان ازلام کو، ان تیروں کو توڑ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے ورنہ تیری گردن مار دوں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس نے وہ تیر توڑ دیے اور گواہی دی۔ پھر جریر نے احمس کے ایک آدمی کو بھیجا جن کی کنیت تھی ابو ارطات، اور ان کو بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور ان کو اس کی بشارت دے رہے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پہنچے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قسم ہے اس اللہ کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نہیں آیا یہاں تک کہ میں نے اس کعبہ یمانیہ کو چھوڑ دیا ہے، گویا کہ وہ خارجی اونٹ ہے، یعنی جل کر کالا ہو گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احمس کے گھوڑوں اور گھڑ سواروں کے لیے 5 مرتبہ برکت کی دعا کی۔ چلو جی۔ باب غزوة ذات السلاسل وهي غزوة لخم وجزام قاله إسماعيل بن أبي خالد وقال ابن إسحاق عن يزيد عن عروة هي بلاد بلي وعذرة وبني القيس۔ آپ نے ایک لشکر بھیجا اور اس کو غزوة ذات السلاسل یا سلاسل کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وہاں ایک چشمہ تھا، اس کا نام سلاسل تھا، اس لیے اس کو غزوہ ذات السلاسل کہا جاتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وہاں کی زمین ایسی تھی کہ چلنا مشکل تھا، پاؤں ریت کے اندر دھستے تھے، نرم ریت تھی، ایک پاؤں اٹھاؤ اگلا پاؤں رکھو تو وہ اندر چلا جاتا تھا، پھر مشکل سے نکالو پھر دوسرا، تو اس لیے اس کو غزوۃ ذات السلاسل کہا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جو سامنے کفار تھے انہوں نے اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ دیا تھا کہ ہم بھاگیں گے نہیں، مقابلہ کریں گے، مختلف توجیحات ہیں۔ اور یہ وہی غزوہ ہے کہ جو باب التیمم میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ آپ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو امیر لشکر بنا کر بھیجا، حالانکہ اس میں بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، لیکن وہ جو افضل صحابہ تھے وہ مامور تھے، اور عمرو بن العاص جو کہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں تو ان کو امیر بنا کر بھیجا۔ جب امیر بنا کر بھیجا تو وہ یہ سمجھے کہ مجھے جو امیر بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ میں ان سب میں افضل ہوں اور سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہوں۔ چنانچہ جب وہاں سے واپس آئے تو پھر یہ جناب سوال جواب ہوا جو یہاں آ رہا ہے۔ چلو جی۔ وبه قال اور حدثنا، یہ وہی ہے کہ جس میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے تیمم کر کے لوگوں کو جنبی ہو گئے تھے، لیکن تیمم کر کے لوگوں کو نماز پڑھا دی تھی۔ جی۔ وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي أثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل قال فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك؟ قال صلى الله عليه وسلم عائشة. قلت من الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر. فعد رجالا فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن العاص کو ایک ذات السلاسل کے لشکر پر امیر بنا کر بھیجا۔ تو عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ جب میں وہاں سے واپس آیا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سب لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کو محبوب کون ہے؟ اور مجھے عائشہ سے بڑی محبت ہے۔ اپنی بیوی کا نام لے۔ معلوم ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے محبت کرے کوئی تقوی یا زہد کے خلاف نہیں ہے۔ اگر آدمی اپنی بیوی سے بات کر لے یا بیوی اس کے پاس جا کے بیٹھ جائے یا بیوی اس کی محبوبہ ہو، بلکہ بیوی ہی محبوبہ ہونی چاہیے مولانا۔ یہ جو آپ ادھر ادھر حرام کرتے ہو، اس کے بجائے بیوی کو اپنے محبوبہ بناؤ۔ بیوی کو تو آپ نے ایک حوا بنا رکھا ہے۔ آپ کے علاقوں میں بیوی جو ہے نا ایک حوا ہے جی، بت ہے یا پتہ نہیں کیا بھوت ہے، بلکہ جس سے آدمی بات بھی نہیں کر سکتا، اس لوگوں کے سامنے ہنس بول نہیں سکتا، اس کے ہاتھ سے کچھ کھا پی نہیں سکتا،
اور سمجھتے ہیں کہ یہ نامحرم ہے، اور چچا زاد بہنیں اور جناب وہ خالہ زاد بہنیں، ان سے آپ ہاتھ ملاتے رہتے ہو جا جا کے، اور بیوی سے ہاتھ ملانے کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہو۔ یہ ایسا دین ہے مولانا کہ ہمارے دماغ کے اوپر سے گزرتا رہتا ہے۔ آپ لوگوں کی جو حرکتیں ہیں نا وہ ہم دیکھتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، بولتے کچھ نہیں ہے، لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتی آپ کی حرکتیں اور آپ کا دین کہ یہ کون سا دین ہے کہ جو نہ قرآن کے مطابق ہے، نہ سنت کے مطابق ہے، نہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے طریقے کے مطابق ہے۔ آپ تو اپنی بیویوں کے ساتھ دوڑ بھی لگاتے تھے، آپ تو اپنی بیویوں سے محبت کرتے تھے۔ آپ نے سب کے سامنے کہا، عمرو بن العاص سے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت اپنی بیوی عائشہ سے ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا نہیں مردوں میں بتائیے کہ مردوں میں کون ہے؟ کہا کہ ٹھیک ہے، تو پھر اس کے جو والد ہیں ابو بکر وہ مجھے بڑے محبوب ہیں۔ کہا اچھا ابو بکر کے بعد پھر کس سے محبت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پھر عمر سے مجھے بہت محبت ہے۔ انہوں نے کہا جی اس کے بعد کس سے محبت ہے؟ تو یہ چاہ رہے تھے کہ میرا نام جلدی سے آ جائے تو مگر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کا نام لیتے رہے، ان کا نام نہیں لیا۔ فعد رجالا، تو آپ نے مختلف لوگوں کا نام لیا کہ مجھے فلاں سے بھی محبت ہے، فلاں سے بھی محبت ہے، فلاں سے بھی محبت ہے۔ فسکت، پھر میں چپ ہو گیا مخافت ان یجعلنی فی آخرہم، اور مجھے ڈر ہوا کہ آپ تو بالکل میرا نام آخر میں ذکر کریں گے تو ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ چونکہ آپ نے مجھے امیر بنایا گویا کہ تو اس لیے میں تمام صحابہ میں سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہوں اور افضل ہوں۔ حالانکہ امیر بنانا محبوب یا افضل ہونے کو مستلزم نہیں ہے، جو مفضول ہے اسے بھی امیر بنایا جا سکتا ہے۔ چلو باب ذهاب جرير رضي الله عنه إلى اليمن. وبه قال حدثني عبد الله بن أبي شيبة العبسي قال حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير رضي الله عنهم قال كنت باليمن فلقيت رجلين من أهل اليمن ذاك لاع وذا عمر فجعلت أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ذو عمر لئن كان الذي تذكر من أمر صاحبك لقد مر على أجله منذ 3 وأقبل معي حتى إذا كنا في بعض الطريق رفع لنا ركب من قبل المدينة فسألناهم فقالوا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر والناس صالحون فقال أخبر صاحبك أن قد جئنا ولعلنا سنعود إن شاء الله ورجع إلى اليمن فأخبرت أبا بكر بحديثهم قال أفلا جئت بهم فلما كان بعد قال لي ذو عمرو يا جرير إن بك علي كرامة وإني مخبرك خبرا إنكم يا معشر العرب لن تزالوا بخير ما كنتم إذا هلك أمير تآمرتم في آخر فإذا كانت بالسيف كانوا ملوكا يغضبون غضب الملوك ويرضون رضا الملوك۔ جریر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں یمن میں تھا، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو میں یمن گیا ہوا تھا۔ اب آپ نے بھیجا تھا یا کسی اپنے کام سے گئے تھے، اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو میں یمن میں تھا تو وہاں میری ملاقات ہوئی اہل یمن کے 2 آدمیوں سے، ان میں سے ایک کا نام تھا ذو کلع، دوسرے کا نام تھا ذو عمر۔ تو میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتانے لگا کہ وہ نبی برحق ہیں، ان پر وحی آتی ہے اور ان کے ایسے اخلاق ہیں، ایسے فضائل ہیں۔ تو ذو عمر کہنے لگا اگر وہ بات جو تم اپنے ساتھی کی ذکر کر رہے ہو صحیح ہے تو ان کے انتقال کو تو 3 دن گزر چکے ہیں۔ اب یہ جو اس نے کہا کہ 3 دن گزر چکے ہیں، بات صحیح کہی تھی اس نے، ان کو اطلاع نہیں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا، لیکن یا تو اس کو مختلف ذرائع سے اطلاع مل گئی تھی، تو ان ذرائع کے اطلاع کی وجہ سے اس نے یہ بات کہی اور خبر پہنچائی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کتب سابقہ کے کچھ آثار ہوں اور اس میں جو علامات آپ کے لکھی ہوئی تھی اس سے اس نے اندازہ کیا ہو کہ اب تو ان کے انتقال کا وقت ہو چکا ہے اور بظاہر وہ اب دنیا میں نہیں ہیں، تو اس لیے
اس ذو عمر نے کہا کہ لئن کان الذی تذکر من امر صاحبک، اگر تم وہ بات جو اپنے ساتھی کی ذکر کر رہے ہو صحیح ہے تو ان کے انتقال کو تو 3 دن گزر چکے ہیں، پھر وہ دونوں میرے ساتھ آئے، یمن سے ہم جا رہے تھے مدینے کی طرف، یہاں تک کہ جب ہم راستے کے کچھ حصے میں پہنچے تو سامنے مدینے کی طرف سے کچھ سوار ہمارے سامنے بلند ہوئے، ہم نے ان سے پوچھا بھائی مدینے میں کیا حال ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی ہے اور ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا گیا ہے اور لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ فقالا، تو یہ ذو عمر اور ذو کلا دونوں کہنے لگے کہ آپ اپنے ساتھی کو بتا دو، یعنی آپ چلے جاؤ اور ابو بکر کو بتا دو کہ انا خجینا، کہ ہم آنا تو چاہ رہے تھے، وَلَعَلَّنَا سَنَعُودُ انشاءاللہ، لیکن اب ہم بعد میں آئیں گے۔ وَرَجَعَا إِلَى الْيَمَنِ، اور پھر وہ دونوں واپس یمن چلے گئے۔ جب میں ابو بکر کے پاس پہنچا رضی اللہ عنہ اور میں نے ان کی بات بتائی، آپ نے ابو بکر صدیق نے کہا افلا جئت بہم، ارے بھائی تم ان کو لے ہی آتے، جب وہ آ رہے تھے آدھا راستہ طے ہو چکا تھا تو تم ان کو لے آتے۔ تو فلما کان بعد، یہ تو قصہ ہوا، لیکن اس کے بعد جب میری ذو عمر سے ملاقات ہوئی تو ذو عمر کہنے لگا کہ اے جریر، تمہارا میرے اوپر احسان ہے کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مجھے شروع میں بتائی تھیں، وَإِنِّي مُخْبِرُكَ خَبَرًا، اور میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، أَنَّكُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ، کہ تم جو عربوں کا گروہ ہو تم ہمیشہ خیریت سے رہو گے، جبکہ اگر تمہارا امیر ہلاک ہو جائے تو مشورے سے امیر بناؤ، فَإِذَا كَانَتْ بِالسَّيْفِ، لیکن اگر خلافت تلوار کے ذریعے سے ہونے لگے اور لوگ تلوار کے ذریعے سے امیر اور خلیفہ بننے لگیں تو پھر وہ خلیفہ نہیں رہیں گے، وہ ملوک بن جائیں گے، بادشاہ بن جائیں گے۔ یغضبون غضب الملوک، اور وہ غصے ہوں گے جیسے بادشاہ غصے ہوتے ہیں، وَيَرْضُونَ رِضَى الْمُلُوكِ، اور راضی ہوں گے جس طرح کے بادشاہ راضی ہوتے ہیں۔ جیسے بادشاہ ناراض ہوتا ہے تو کہتا ہے اس کی گردن اتار دو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اور جناب خوش ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ جناب اس کو سونے میں اور چاندی میں تول دو۔ لیکن خلیفہ تو یہ کام نہیں کر سکتا، وہ ذرا ذرا سی بات پہ قتل بھی نہیں کرتا، اور بیت المال کا مال امانت سمجھتا ہے، بہت احتیاط سے اس کو خرچ کرتا ہے۔ تو اس آدمی نے ذو عمر نے کہا کہ اگر تم لوگ شورا کے ساتھ خلیفہ طے کرو گے تو تمہارے اندر خیر ہی خیر رہے گی، لیکن اگر شورائیت کا مسئلہ ختم ہو جائے گا اور طاقت کے بلبوتے پر کوئی خلیفہ بنے گا، پھر وہ خلیفہ کم ہوگا اور بادشاہ زیادہ ہوگا۔ یغضبون غضب الملوک ویرضون رضا الملوک۔ چلو جی۔ میرا نام شوکت علی ہے، تعلق ضلع قلعہ عبداللہ سے ہے، جامعہ میں دوسرا سال ہے، اور اس سے پہلے میں جامعہ دارالعلوم ہرمزی ضلع فشین کوئٹہ میں زیر تعلیم تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب غزوة سيف البحر وهم يتلقون عيرا لقريش وأميرهم أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه۔ یہ باب ہے غزوة سيف البحر، سیف کہتے ہیں ساحل کو، یہ باب ہے کہ سمندر کے ساحل کی طرف یہ لشکر گیا تھا، اور وَيَتَلَقَّوْنَ عِيرًا لِقُرَيْشٍ، اور یہ قریش کے تجارتی قافلے کو لینا چاہ رہے تھے، اور ان کے جو امیر تھے وہ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ تھے۔ اب یہ جو کہا کہ سیف البحر، یعنی وہ راستہ جو سمندر کے ساتھ ساتھ شام کی طرف جاتا ہے، وہ راستہ تجارتی قافلہ تھا، اور یمبو کی طرف آتے تھے، پھر یمبو سے مدینہ آتے تھے، پھر مدینہ سے بدر سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ یہ لوگ جاتے تھے۔ یہ تجارتی روٹ تھا ان کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں اسی تجارتی روٹ کو کاٹا، اور ان تجارتی روٹوں پر، تجارتی راستوں پر حملے ہوتے رہے۔ تو ایک لشکر گیا تھا جس کی قیادت کر رہے تھے ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ، اور وہ بھی
قریش کے تجارتی قافلے پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ اب یہ جو ہے کہ وَهُمْ يَتَلَقَّوْنَ عِيرًا لِقُرَيْش، تو سوال یہ کہ پھر یہ کب کا واقعہ ہے؟ کیونکہ جب صلح حدیبیہ ہو گئی تو صلح حدیبیہ کے بعد تو یہ سارے حملے ختم ہو گئے تھے اور راستے سارے کے سارے پرامن ہو گئے تھے۔ تو اب یہ یا تو صلح حدیبیہ سے کچھ پہلے کا واقعہ ہے، یا یوں کہہ لو کہ صلح حدیبیہ کے بعد جب فتح مکہ سے ذرا پہلے وہ معاہدہ ٹوٹ گیا بکر اور خزاعہ کے قصے کی وجہ سے اور ابو سفیان کے آنے اور واپس جانے کی وجہ سے، تو پھر آپ نے ایک لشکر بھیجا قریش کے تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے۔ تو یہ واقعہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب یا تو صلح حدیبیہ نہ ہوئی ہو، یا یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ چکا ہو۔ اور اگر فتح مکہ کے بعد ہو تو یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ فتح مکہ کے بعد تو وہاں سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، تو اس لیے یہ واقعہ جو ہے یہ فتح مکہ سے بہرحال پہلے کا ہے۔ تو یہ باب ہے کہ حملہ کیا گیا سمندر کے ساحل پر، اور یہ لوگ تلاش کر رہے تھے، یہ حاصل کرنا چاہتے تھے قریش کے تجارتی قافلے کو، اور ان کے امیر تھے ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ چلو جی۔ وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بردزبة البخاري الجعفي رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وعلومكم آمين. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح. آپ نے ایک لشکر بھیجا ساحل کی طرف اور امیر بنایا ابو عبیدہ ابن الجراح کو، 300 افراد تھے اس میں جی. وهم 300 فخرجنا فكنا ببعض الطريق فني الزاد فأمر أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه بأزواد الجيش فجمع فكان مزودي تمر فكان يقول مزودي تمر، تو کھجور کے 2 تھیلے بن گئے. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے جب دیکھا کہ سارا کھانا پینا، جو اور کھجوریں اور جو چیزیں لائے تھے آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں، تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے فرمایا کہ بھئی جس کے پاس جو ہے سب جمع کر لو اور پھر انصاف سے آپس میں تقسیم کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی کھا لے اور کوئی بالکل بھوکا رہے، تو سب کو تھوڑا تھوڑا کھانا مل جائے. تو کھجوریں ہی ہوتی تھیں، اور کھجوریں اس لیے رکھ لیتے تھے اس زمانے میں کہ ایک تو کھجوروں کی پیداوار کا وہیں ہوتی تھی، اور وہ نسبتاً سب سے سستی چیز تھی، طاقتور تھی. پھر کھجور ساتھ لے کر جائیں تو اس کے سڑنے کا یا خراب ہونے کا امکان نہیں ہوتا. تو ابو عبیدہ ابن الجراح نے جتنی کھجوریں تھیں لشکر کے اندر سب کو جمع کی، تو وہ کھجور کے 2 تھیلے بن گئے. تو وہ کھجوروں کے تھیلوں سے کھجوریں تقسیم ہوتی تھیں، یہاں تک کہ آخر میں پورے دن میں 1 کھجور ملا کرتے تھے. اور کہتے ہیں وہ 1 کھجور ہم کھا لیتے تھے، کتنی دیر وہ جلدی ختم ہو جاتی تھی، اس کی گٹھلی کو چوستے رہتے تھے بھوک کے اندر، تاکہ کسی طرح بھوک قابو میں رہے جی. فكان يقوتنا اس کے بعد انہوں نے درخت اور جو جھاڑیاں ہیں اس کے پتے بھی کھائے، اسی لیے اس کو جیش الخبط بھی کہا جاتا ہے. جیش الخبط، خبط کہتے ہیں پتے جھاڑنا. تو یہ پتے جھاڑ کر جنگلی درخت ہوتے تھے، جنگلی جھاڑیاں، جب دیکھا کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے تو بعض اوقات انہوں نے جھاڑیوں کے اور درختوں کے پتے کھائے، بلکہ ان پتوں کے کھانے کی وجہ سے ان کی باچھیں پک گئیں، کیونکہ بعض جو پتے تھے وہ زہریلے بھی تھے یا نقصان دہ بھی تھے جی. فكان يقوتنا كل يوم قليل حتى فني فلم يكن يصيبنا إلا تمرة فقلت ما تغني عنكم تمرة؟ فقال لقد وجدنا فقدها حين فنيت. ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل زرب فأكل منها القوم 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه بزلعين من أزلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت ثم مرت تحتهما فلم تصبهما.
یہاں تک کہ وہ کھجوریں بھی ساری ختم ہو گئیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کی مدد کی ایک مچھلی کے ذریعے سے، یہاں تک کہ ہم سمندر کے کنارے پر پہنچ گئے تو اچانک ایک مچھلی آئی جو چٹان کی طرح تھی، ٹیلے کی طرح تھی. ظریف کہتے ہیں ٹیلے کو، اتنی اونچی اور بڑی، اور وہ جناب ساحل سمندر پہ آ کے ادھر آ گئی. تو قوم کے لوگ اس مچھلی کو کھاتے رہے 18 دن تک. پھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس مچھلی کی پسلیوں میں سے 2 پسلیوں کو کھڑا کیا، ایک یہ پسلی دوسری یہ پسلی، فنصبا، ان دونوں پسلیوں کو کھڑا کیا گیا. پھر انہوں نے حکم دیا کہ اونٹنی لے کر آؤ، اور اس اونٹنی کے اوپر جو سب سے لمبا آدمی تھا قیس ابن سعد ابن عبادہ، اس کو بٹھایا گیا، اور اس کے اوپر کجاوا تھا، اور پھر اس کے نیچے سے گزارا گیا. تو وہ جناب کجاوا نہ کجاوا لگا نہ اونٹنی نے اس کو، اتنی اونچی اس کی 2 پسلیاں تھیں. تو خود اندازہ کرو کہ باقی مچھلی کتنی بڑی ہوگی. تو ان دونوں پسلیوں کو کھڑا کیا گیا. پھر کجاوے کو کے بارے میں حکم دیا گیا، ایک کجاوا کسا گیا اونٹنی کے اوپر، ثم مرت تحتہما، پھر ان دونوں پسلیوں کے نیچے اس کو گزارا گیا. فلم تصبہما، تو وہ ان کو نہیں لگی، یعنی سواری ان کو نہیں لگی، راحلہ. جی. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنهم أجمعين يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 راكب أميرنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه نرصد عير قريش فأقمنا بالساحل. نرصد عير قريش، ہم قریش کے قافلے کا انتظار کر رہے تھے. معلوم ہو کہ یہ یا تو صلح حدیبیہ سے پہلے کا واقعہ ہے یا اس زمانے کا واقعہ ہے جب معاہدہ ٹوٹ چکا تھا. جی. فأقمنا بالساحل نصف شهر فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط. خبط کہا جاتا ہے پتے جھاڑنا. آپ لکڑی لیں، ادھر مارا ادھر مارا، تاکہ جو بھی پتے ہیں وہ نیچے، خاص طور پر جانوروں کو کھلانے کے لیے اسی طرح کرتے ہیں، لکڑی مارتے ہیں تو جو پتے گر جاتے ہیں وہ جانور کھا لیتے ہیں. اسے کہتے ہیں خبطہ. اور اسی سے اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوگا، فلاں آدمی تو خبطی ہے. تو خبطی کا مطلب یہ ہے کہ اندھادھند کبھی ادھر مارتا ہے کبھی ادھر مارتا ہے، عقل کچھ ہے ہی نہیں. تو یہ جو چرواہے ہیں وہ بھی اسی طرح مارتے ہیں، جہاں بھی وہ لگ جائے، جو پتے گر جائیں. جی. فسمي ذلك الجيش جيش الخبط فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر فأكلنا منه نصف شهر ودهنا من ودكه حتى. ہم نے آدھے مہینے تک وہ مچھلی کھائی، اس کا تیل بھی جسم پر لگایا، تیل بھی اس میں بہت تھا. تو جناب وہ تیل خشک علاقہ تھا، اور خشک کھجوریں اور خشک جناب پتے کھا کر ہمارا حال خراب ہو گیا تھا. تو اور ہم کمزور ہو گئے تھے، تو ہم نے وہ تیل بھی اس کا استعمال کیا. حتیٰ ثابت الینا اجسامنا، یہاں تک کہ ہمارے جسم ہماری طرف واپس لوٹ آئے. صحابہ یسوبو کے معنی لوٹنا، ثواب کو بھی ثواب کہتے ہیں، کیونکہ عمل کا نتیجہ ہوتا ہے جو لوٹ کر آپ کی طرف آتا ہے. تو ثابت الینا اجسامنا، ہمارے جسم دوبارہ ہماری طرف لوٹ کے آ گئے، دوبارہ جسم ہمارے ٹھیک ہو گئے. جی. فأخذ أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه ضلعا من أعزائه فنصبه فعمد إلى أطول رجل معه. اور انہوں نے ارادہ کیا لمبے ترین آدمی کی طرف. کہتے ہیں اس پورے علاقے میں، اس پورے لشکر میں 300 کا لشکر تھا، اس میں سب سے لمبا آدمی سعد ابن عبادہ کے بیٹے تھے، قیس ابن سعد ابن عبادہ، بڑے لمبے تڑنگے تھے. تو ان کو اونٹنی کے اوپر بٹھایا. جی. قال سفيان مرة زلعا من أزلاعه فنصبه وأخذ رحلا وبعيرا فمر تحته. قال جابر رضي الله عنه وكان رجل من. اب یہ جو قال جابر ہے تو اس میں ایک واقعہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور آپ کے حاشیے میں بھی تھوڑا سا
اس کا خلاصہ لکھا ہوا ہے۔ قصہ یہ ہوا کہ اس لشکر کے اندر امیر تو تھے ابو عبیدہ ابن الجراح، اور عمر فاروق بھی تھے، اور بھی حضرات تھے، اور اس میں سعد ابن عبادہ جو قبیلہ خزرج کے سردار ہیں ان کے بیٹے تھے قیس ابن سعد ابن عبادہ، بڑے لمبے تڑنگے۔ تو جب صحابہ کو پریشانی کھڑی ہوئی، کھانے پینے کا سارا سامان ختم ہو گیا، مچھلی اس وقت تک آئی نہیں تھی، تو اب بڑی پریشانی ہوئی، تو قیس نے سوچا کہ بھئی میرے ابا جی کو تو ساری دنیا جانتی ہے، سعد ابن عبادہ، اور یہ سب لوگ جو اس علاقے کے لوگ ہیں وہ ہمارے مدینہ میں آتے ہیں، ہم سے کھجوریں خریدتے ہیں، تو میں علاقے کے کہیں جا کے بات کرتا ہوں۔ تو قیس ابن سعد ابن عبادہ جو ہیں وہ گئے، اور جا کر انہوں نے علاقے کے جہاں کہیں کوئی بستیاں تھیں ان سے بات کی کہ بھئی میں سعد ابن عبادہ کا بیٹا ہوں، میرا نام قیس ہے، اور تم ایسا کرو کہ ہمیں کچھ اونٹ دے دو، کیونکہ ہمیں اس وقت اونٹوں کی ضرورت ہے، اور میں اس کے بدلے میں تمہیں اتنی پیداوار، تم آ جانا مدینہ تو اتنی پیداوار میں تمہیں دے دوں گا۔ تو انہوں نے قرضے پر ادھار اونٹ خریدے، 3 اونٹ۔ اب وہ 3 اونٹ انہوں نے ذبح کیے، اور اس سے وہ 300 صحابہ جناب وہ سب نے کھائے۔ پھر اس کے بعد پھر انہوں نے 3 اونٹ جو ہے وہ ادھار لیے اپنے والد کے زمینوں اور والد کی پیداوار کے عوض میں، تو پھر ذبح کیے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے 3 اونٹ لیے۔ جب عمر فاروق نے دیکھا کہ یہ نوجوان ہے، اپنے ابا جی کے پیسے کے اوپر عیش کر رہا ہے اور ان سے ساتھیوں کو کھلا رہا ہے، اب پتہ نہیں ابا راضی ہیں یا نہیں ہیں، اور ابا جو ہیں وہ ان کو 3 اونٹ 9 اونٹ ہو گئے، تو ان کے پیسے دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اور ظاہر ہے کہ باپ کی ملکیت علیحدہ ہوتی ہے اور بیٹے کی ملکیت علیحدہ ہوتی ہے۔ حدیث میں یہ تو آتا ہے انت و مالک لابیک، لیکن یہ نہیں آتا کہ جناب کہ انت و مالک لابنک، بیٹے کے لیے تو یہ حکم نہیں ہے۔ اس لیے عمر فاروق نے ابو عبیدہ بن الجراح سے کہا اس کو روکو، اس نوجوان کو روکو، یہ ابا جی کے پیسوں کے اوپر قرضہ لے رہا ہے، اس کو کیا حق ہے کہ ابا جی کے جناب پیسوں کے اوپر قرض، اس کی اپنی تو ملکیت کوئی ہے نہیں، اب پیسہ باپ کا ہے اور اس پر یہ قرضہ لیے جا رہا ہے۔ تو روک دیا۔ جب روک دیا خیر یہ ہو گیا، جب یہ قصہ ختم ہو گیا اور یہ واپس پھر یہ مچھلی آ گئی اور دوبارہ یہ لوگ تندرست ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جب یہ مدینہ پہنچے تو بیٹے نے اپنے باپ سے جا کر کہا کہ ابا جی یہ قصہ ہوا تھا، اور تو ابا جی نے کہا بھئی اگر یہ مصیبت کھڑی ہو گئی تھی اور کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا تو تم میرے حساب میں جانور لے لیتے اور ذبح کر دیتے ساتھیوں کے لیے، میں پیسے دے دیتا۔ تو کہا کہ ان نحرت، میں نے ایسے ہی کیا تھا، اور میں نے 3 اونٹ لیے تھے آپ کے پیسوں کے اوپر اور اس کو نحر کیا تھا، لیکن پھر جناب وہ ختم ہو گئے۔ تو کہا انحر، پھر لے لیتے تم اور پھر تم جناب ان کو نحر کر دیتے۔ تو بیٹے نے کہا ابا جی میں نے دوبارہ نحر کیا تھا۔ انہوں نے کہا پھر اور لے لیتے، کہا میں نے اور لیے تھے پھر نحر کیا تھا، لیکن فنہیت، پھر اس کے بعد مجھے منع کر دیا گیا کہ ابا جی کے مال کے اوپر یہ قرضے مت لو۔ جب سعد ابن عبادہ کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے سوچا کہ بھئی بیٹے کو علیحدہ سے کچھ جائیداد دے دینی چاہیے تاکہ یہ قرضہ لے تو اپنے اوپر لے، میرے اوپر نہ لے۔ چنانچہ سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو کچھ جائیداد دے دی کہ بیٹے آئندہ کبھی کوئی مصیبت کھڑی ہو اور ساتھیوں کو کھلانے کی ضرورت پیش آئے تو تمہارے لیے ہی جائیداد ہے۔ اور یہ بھی آپ کے حاشیے میں لکھا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع پہنچی، فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما فعل قیس فقال انہو فی بیت جود۔ آپ نے فرمایا کہ یہ قیس ابن سعد ایک سخی گھرانے کے بیٹے تھے،
اور وَإِنَّ الْجُودَ لَمِنْ شِيمَةِ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَيْتِ، اور سخاوت تو ان گھر والوں کی فطرت میں داخل ہے. شیمہ کہتے ہیں عادت کو، فطرت کو، پھر سخاوت ان کی فطرت میں داخل ہے. لیکن آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو منع کیا تھا، کس نے منع کیا تھا؟ عمر فاروق نے. اور سعد بن عبادہ چونکہ گئے امیر تھے، ان کو کہا کہ اس کو روکو، یہ ابا جی کے مال کے اوپر استدانت کر رہا ہے، دین لے رہا ہے، اور ابا جی کے مال پر استدانت لینا ہماری سمجھ میں نہیں آتا. چلو جی. وكان رجل من القوم نحر 3 جزائر. رجل من القوم سے مراد ہے قیس ابن سعد. جی. ثم نحر 3 جزائر ثم نحر 3 جزائر ثم إن أبا عبيدة رضي الله عنه نهاه. وكان عمرو رضي الله عنه يقول أخبرنا أبو صالح أنا قيس بن سعد قال لأبيه كنت في الجيش فجاعوا قال انحر قال نحرت قال ثم جاعوا قال انحر. میں لشکر میں تھا تو لوگ بھوکے ہو گئے. قال انحر، تو باپ نے کہا انحر، تم نحر کر دیتے، جانوروں کو ذبح کر دیتے. جی. قال نحرت ثم جاعوا قال انحر قال نحرت ثم جاعوا قال انحر قال نهيت. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عمرو أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول غزونا جيش الخبث وأمر علينا أبو عبيدة رضي الله عنه وعنهم أجمعين فجعنا جوعا شديدا فألقى البحر حوتا ميتا لم نر مثله يقال له العنبر فأكل منه نصف شهر فأخذ أبو عبيدة رضي الله عنه عزما من عظامه فمر راكب تحته فأخبرني أبو الزبير رضي الله عنه أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول قال أبو عبيدة رضي الله عنه كلوا. فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا رزقا أخرجه الله أطعمونا إن كان معكم فأتاه بعضهم فأكله. یعنی انہوں نے اس مچھلی کا گوشت اپنے ساتھ بھی رکھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب مدینہ پہنچے تو سارا واقعہ ذکر کیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد فرمائی اور وہ مچھلی آئی اور ہم اسے کھاتے رہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ رزق تھا جو اللہ نے تمہیں کھلایا تھا، اگر تمہارے ساتھ بچا ہوا ہو تو ہمیں بھی کھلاؤ. تو بعض صحابہ وہ مچھلی بچا ہوا گوشت لے کر آئے. فَأَكَلَ، تو آپ نے اسے تناول فرمایا. فَأَكَلَهُ. جی. باب حج أبي بكر رضي الله عنه بالناس في سنة 9 قال حدث وبه قال حدث. 9 ہجری میں آپ خود حجۃ الوداع حج کے لیے تشریف نہیں لے گئے، آپ نے حجۃ الوداع کیا ہے سن 10 ہجری میں. حالانکہ رمضان المبارک کے اندر مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تھا، پھر آپ حنین اور ادھر آگے چلے گئے تھے، پھر واپس آئے. ذوالقعدہ میں جیرانہ میں تھے آپ، وہاں سے آپ نے عمرہ کیا. عمرہ کرنے کے بعد آپ مدینہ چلے گئے، مگر آپ نے خود حج نہیں کیا بلکہ عتاب ابن اسید رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنایا. پھر سن 9 ہجری میں آپ نے ابو بکر صدیق کو بھیجا رضی اللہ عنہ کو، ان کو امیر حج بنایا کہ تم جا کر لوگوں کو حج کراؤ. سن 10 ہجری میں آپ خود تشریف لے گئے اور آپ نے وہ حج کیا جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. جی. وبه قال حدثني سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا فليح عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وعنهم أجمعين بعثه في الحجة التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے ابو ہریرہ کو بھیجا اس حج میں جس میں امیر بنایا تھا حجۃ الوداع سے پہلے، یعنی سن 9 ہجری میں 10ویں تاریخ کو کچھ لوگوں کے اندر، اور وہ لوگوں میں اعلان کر رہے تھے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور کوئی ننگا آدمی بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا. اور اصل میں ہوا یہ تھا کہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا. جب وہ چلے گئے
تو پیچھے آیات نازل ہوئیں سورہ توبہ کی، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، جس کی تفسیر انشاءاللہ کتاب التفسیر میں آنے والی ہے۔ تو آپ نے وہ آیات دے کر بھیجیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہ تم جاؤ اور یہ میری اونٹنی لے جاؤ اور جا کر یہ آیات وہاں پڑھ کر سناؤ اور لوگوں میں اعلان کر دو، اور یہ بھی اعلان کر دو کہ اس سال کے بعد کسی مشرک کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کوئی ننگا آدمی بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آ رہی ہے، پھر دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو بہرحال ان سے پوچھا گیا کہ امیر او معمور، کیا آپ کو امیر بنا کر بھیجا گیا تو میں امارت آپ کے سپرد کر دوں؟ کہا نہیں، اب میں تو معمور ہوں اور مجھے یہ آیات دے کر بھیجا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ، حضرت علی اور کچھ لوگوں کو جن کی تعداد 8-9 سے کم تھی، ان کو متعین کیا کہ منی کے اندر چاروں طرف یہ آیات پڑھ کر سناؤ اور یہ اعلان کر دو کہ لا یحجن بعد العام مشرک ولا یطوفن بالبیت عریان۔ چلو جی۔ وبه قال حدثني عبد الله بن رجاه قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال آخر سورة نزلت كاملة براءة وآخر سورة نزلت خاتمة سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة۔ اب یہ آخر میں قرآن مجید کا کون سا حصہ نازل ہوا؟ تو مختلف روایتیں ہیں، جمع یہ ہے کہ سب سے آخر میں جو آیت نازل ہوئی ہے وہ تو یہ ہے کہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، یہ آخری آیت ہے۔ اور سب سے چھوٹی صورت جو مکمل آخر میں نازل ہوئی وہ سورۃ النصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جو کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ اور لمبی صورت جو سب سے آخر میں نازل ہوئی وہ سورہ توبہ ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ۔ اور میراث سے متعلق سب سے آخری آیت وہ آیت ہے جو سورہ مائدہ کی آخری آیت ہے، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ تو یہ چاروں جو ہیں آخر ما نزل ہیں، آخر ما نزل ہیں۔ تو تو یہ سب آخر میں نازل ہوئیں، لیکن سب سے آخری آیت واتقوا یوما، سب سے آخری چھوٹی سورت کامل اذا جاء نصر اللہ، اور سب سے بڑی سورت جو آخر میں نازل ہوئی سورۃ التوبہ یعنی براءہ۔ اور میراث کے بارے میں سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی یستفتون قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ چلو جی ایک سوال ہے، کون کہاں؟ جی استاد جی، یہ فَأَلْقَى الْبَحْرُ حُوتًا مَيِّتًا، یہ جو اس سے بڑی مچھلی مراد ہے، یہ جو آج کل جو ویل مچھلی ہے اور شارک مچھلی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ مردار ہے، کیا ان کو کھانا بھی جائز ہے استاد جی؟ ہاں، اگر وہ سمک طافی نہ ہو تو جائز ہے، اگر آپ اس کو شکار کر لیں تو بھی جائز ہے، چاہے جال سے شکار کریں چاہے کانٹے سے شکار کریں، یا یہ ہے کہ وہ ساحل پر آ جائے اور مر جائے تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ البتہ جو سمک طافی ہو، یعنی پانی کے اندر ہی مر جائے، الٹی ہو جائے، تو وہ ہمارے ہاں ناجائز ہے، باقی سب جائز۔ اور ہر طرح کی مچھلی کوئی سی بھی ہو وہ آپ کھا سکتے ہیں، چاہے چھوٹی مچھلی ہو چاہے بڑی مچھلی ہو۔ اب یہ عنبر بہت بڑی مچھلی، اتنی بڑی مچھلی جس کا قصہ آپ نے پیچھے پڑھ لیا، جائز ہے۔ باقی ہر مچھلی کا کھانا شرعاً ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی مچھلی زہریلی ہو، آپ نہ کھاؤ نہ کھاؤ۔ جی باب وفد بني تميم
وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي صخرة عن صفوان بن محرز المازني عن عمران بن حسين رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال أتى نفر من بني تميم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا يا رسول الله قد بشرتنا فأعطنا فريء ذلك في وجهه فجاء نفر من اليمن فقال اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله. یہ باب ہے کہ بنو تمیم کا وفد آیا. اب یہ کچھ روایتیں ہیں وفد سے متعلق، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ سن 9 ہجری کو عام الوفود بھی کہا جاتا ہے، سن 8 ہجری کو عام فتح مکہ کہا جاتا ہے، 7 ہجری کو عام خیبر کہا جاتا ہے، 6 ہجری کو عام حدیبیہ کہا جاتا ہے. اس زمانے میں یہ 6 7 8 نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ کوئی بڑا واقعہ ہوتا تھا، اس کی بنا پر سال کا نام رکھا جاتا تھا. تو یہ جو سن 9 ہجری ہے اس کو کہا جاتا ہے عام الوفود، کیونکہ مکہ فتح ہو گیا. جب مکہ فتح ہو گیا راستے کھل گئے، جب راستے کھل گئے تو جتنے قبائل عرب تھے پورا کا پورا قبیلہ آتا تھا، آ کر مسلمان ہوتا تھا، کیونکہ سب انتظار کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اترکوہ وقومہ، محمد کو چھوڑ دو، ان کی قوم کو چھوڑ دو. اگر محمد اپنے قوم پر غالب آ گیا تو ہم بھی ان پر ایمان لے آئیں گے. چنانچہ جیسے ہی قبیلہ قریش نے آپ کی اطاعت اختیار کی اور مکہ مکرمہ کے لوگ مسلمان ہو گئے سارے کے سارے، تو سارے ادھر ادھر کے قبائل آنے لگے، ان کے وفود آئے. تو سن 9 ہجری کو عام الوفود کہا جاتا ہے. اسی میں بنو تمیم کا وفد بھی آیا. اسی متعلق روایت ہے کہ بنو تمیم کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، تو آپ نے انہیں فرمایا اے بنو تمیم کے لوگوں بشارت قبول کرو، یعنی جنت تم آئے ہو اللہ کے لیے آئے ہو تو بشارت قبول کرو، یعنی جنت کی بشارت. تو انہوں نے عرض کیا کہ قد بشرتنا فآتنا، یا رسول اللہ آپ نے ہمیں بشارت تو دیجئے، کوئی پیسے ویسے بھی تو دیں. فآتنا، ہمیں کچھ پیسے بھی دیں. فرؤی ذلک فی وجہہ، تو آپ کے چہرے میں اس کا اثر نظر آیا، آپ کو بری لگی یہ بات کہ میں ان کو جنت کی بشارت دے رہا ہوں اور یہ دنیا کا حقیر سامان مجھ سے مانگ رہے ہیں. تو یہ یمن کے کچھ لوگ آ گئے، تو آپ نے فرمایا اقبل البشرا، کہ آپ لوگ بشارت قبول کر لو جنت کی، کیونکہ بنو تمیم نے تو قبول نہیں کی، انہوں نے تو پیسے مانگنے شروع کیے. قالوا قد قبلنا یا رسول اللہ، یمن کے لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم قبول کرتے ہیں، ہمیں جنت چاہیے. چلو. باب قال ابن إسحاق غزوة عيينة بن حسن بن حذيفة بن بدر بن العنبر من بني تميم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأغار وأصاب منهم ناسا وسبى منهم نساء. ابن اسحاق کہتے ہیں کہ عیینہ ابن حسن ابن حذیفہ ابن بدر نے حملہ کیا بنو العنبر پر، اور یہ عیینہ ابن حسن مؤلفۃ القلوب میں سے، ان کا ذکر پیچھے گزرا. انہوں نے مدینے پہ کئی حملے کیے. عیینہ ابن حسن جو ہے انہوں نے مدینے پہ کئی حملے کیے، اور آپ کے جناب ان کا کام یہ تھا کہ لوٹ مار کرتے تھے. تو آ کے ہم مسلمانوں کی جانور مویشی لوٹ کے لے جاتے تھے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے موقع پر ان کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی، تو آپ نے ان کو مؤلفۃ القلوب میں شامل کر کے 100 اونٹ ان کو دیے. پھر بعد میں آپ نے ان کو ایک چھوٹے سے لشکر کا امیر بنایا اور بنو العنبر کی طرف بھیجا. ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو العنبر کی طرف بھیجا. انہوں نے وہاں جا کر حملہ کیا اور وہاں کچھ لوگوں کو مصیبت پہنچائی، یعنی قتل کیا اور خواتین کو گرفتار کیا. جی.
وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال لا أزال أحب بني تميم بعد 3 سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيه هم أشد أمتي على الدجال وكانت فيهم سبية عند عائشة رضي الله عنها فقال أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل وجاءت صدقاتهم فقال هذه صدقات قومي أو قومي. اب یہ بنو تمیم کے لوگ ذرا کھڑتل مزاج تھے، سخت مزاج کے لوگ تھے، اسی لیے جب آپ نے ان کو بشارت دی انہوں نے پیسے مانگنے شروع کر دیے، تو مزاج ان کا سخت تھا، لیکن یہ سختی جو ہے دجال کے خلاف کام دے گی. چنانچہ آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ بنو تمیم سے محبت کرتا ہوں 3 چیزوں کی وجہ سے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں، اور آپ ان کے بارے میں فرما رہے تھے کہ یہ میری امت کے سب سے زیادہ سخت لوگ ہوں گے دجال کے خلاف. دجال کے خلاف یہ کام خوب کریں گے. معلوم ہوا کہ بعض اوقات کسی میں کوئی دیکھنے میں عیب نظر آتا ہے، مگر وہ عیب وہ آگے چل کر اس کے لیے مفید بھی ہو جاتا ہے کافروں کے خلاف. اور یہ بھی فرمایا کہ ان کی ایک گرفتار عورت تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ تم اس کو آزاد کر دو کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. اور ایک مرتبہ بنو تمیم کے صدقات آئے تو آپ نے یہ جملہ فرمایا حاضی صدقات قومی، یہ تو میری قوم کے صدقات ہیں کیونکہ اوپر جا کر میرا اور ان کا نسب مل جاتا ہے. تو ان 3 چیزوں کی وجہ سے میں بنو تمیم سے محبت کرتا ہوں. واللہ سبحانہ.